ظہور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اس پر رشک کریں گے جس کے آل و اولاد نہ ہوگی، جیسا کہ آج اس پر رشک کرتے ہیں جس کے 10 لڑکے ہوں۔ اور جب بازار سے جنازہ گزرے گا تو لوگ اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کاش اس مردہ کی جگہ ہم مر جاتے۔ تو سننے والے نے کہا، ابو ذر یہ عجوبہ ہے۔ کہا کہ ہاں، جتنا تم خیال کرتے ہو اس سے بھی بڑا عجوبہ ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ قرآن گائیں گے۔ جو اس زمانے میں ہوں وہ ان سب لوگوں کے شر سے پناہ چاہیں۔ پھر فرمایا اس زمانے میں جاڑے کی ٹوپیاں ظاہر ہوں گی اور لوگ سود کے استعمال سے نہیں شرمائیں گے۔ اس وقت دین پر قائم رہنے والا 50 انسانوں کے برابر اجر کا مستحق ہوگا۔ اس وقت عورتوں کے مہر اور گھوڑوں کی قیمت میں بے حد اضافہ ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت تک کمی نہ ہونے پائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کا انکار کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو آگ کر دے گا اور عورتیں اپنے شوہروں کی مذمت کریں گی اور مائیں اپنی لڑکیوں کا مذاق اڑائیں گی۔ فقہا جھوٹ اور دروغ بیانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، علماء شک و شبے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، پوشیدہ چیزوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا، اے ولی اللہ زندوں کی طرف توجہ دیجئے۔ اس وقت ہمارا قائم جو پردہ غیب میں ہوگا وہ ظہور کرے گا تو روح القدس اس کے پاس آئیں گے اور اسے کتاب مبین اور انبیاء کی میراث دے دیں گے۔ اس وقت اس کے پاس گواہی دینے والے موجود ہوں گے اور ان گواہی دینے والوں کی سربراہی عیسیٰ ابن مریم کے پاس ہوگی۔ پھر یہ لوگ خانہ خدا میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، پھر عرب اور عجم میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ لوگ اختلاف میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ اقتدار نسل ابو سفیان کے ایک شخص کے پاس جا پہنچے گا جو دمشق کی ایک وادی سے خروج کرے گا اور دمشق کا حاکم وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ یہ لوگ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، پھر سفیانی کے خلاف ہر جنگ کرنے والا ہار جائے گا اور سفیانی ان سب پر غالب آ جائے گا۔ پھر ایک قائم چین و ملتان سے آ کر خراسان میں آرام کرے گا تو سفیانی اس کی طرف اپنا لشکر بھیجے گا، لیکن وہ لوگ اس پر غالب نہیں ہوں گے۔ پھر ہم میں سے ایک قائم جیلان میں سے قیام کرے گا اور اس کے فتنے کو دفع کرے گا۔ مشرق کے لوگ اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور میرے بیٹے کے لیے پرچم بلند ہوں گے اور وہ انہیں مختلف علاقوں میں سے ہرائے گا اور بصرہ آ کر شہر کو تباہ کر دے گا اور کوفہ کو آباد کرے گا۔ اس وقت سفیانی اس سے جنگ کا ارادہ کرے گا اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ جب ہزاروں لوگ آمادہ ہو جائیں اور صفیں درست ہو جائیں اور میڈا اپنے بچے کو قتل کر دے تو خون کا انتقام لینے والا مر جائے اور دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر یمانی سفیانی سے جنگ کے لیے کھڑا ہوگا اور نصرانی قتل ہو جائے گا۔ جب کافر اور فاجر بیٹا دونوں ہلاک ہو جائیں اور صحیح رائے کرنے والا بادشاہ مر جائے اور اس کا نائب بھی اسی راستے پر چلا جائے تو دجال خروج کرے گا اور گمراہی اور فریب وہیں سے کمال حاصل کرے گا۔ پھر حکمرانوں کا حاکم، کافروں کا قاتل، ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جس کی غیبت میں عقلیں اپنی جگہوں سے ہلی ہوئی ہوں گی، اور اے حسین وہ
تیری نسل میں 9واں ہوگا، وہ رکن و مکان کے درمیان ظاہر ہوگا، زمین پر پست افراد کو ختم کر دے گا۔ مبارک ہو ان مومنین کو جو اس کا زمانہ پائیں گے اور اس کے عہد حکومت میں رہیں گے اور اس کی قوموں سے ملاقات کریں گے۔ سامعین گرامی قدر، اس حدیث میں 3 خروجوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک وہ خروج جو ابو سفیان کی نسل میں سے ایک شخص کرے گا جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ دوسرا وہ خروج جو یمن سے ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے اٹھے گا۔ اور تیسرا خروج وہ خروج ہے جو خود امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور ان کے دور میں ان کی طرف سے ان کے دشمنین کے ساتھ لڑنے اور شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔